Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, senior experienced orthopedic surgeon, bone fracture, joint replacement, hip replacement or spine surgery. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج جو ہے 27ویں شب انشاءاللہ مغرب کے بعد سے شروع ہونے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی اور اس کا جو اپنا بڑا واقعہ ہے، بہت لمبا واقعہ ہے. آپ نے علماء کرام کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے آپ نے بہت مرتبہ آپ نے سنا ہوگا. ناظرین کرام، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پر تشریف فرما تھے، یا جو بھی چیزوں کو اللہ نے جب نبی کو پیغام بھیجنا ہوتا تھا تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے مقرر کر دیا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغام لے کر آیا کرتے تھے انبیاء کرام کے پاس. جس طریقے سے روزہ فرض ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف فرما ہے، اللہ نے کہا کہ آپ کی امت پر روزہ فرض ہوا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت پر روزہ فرض ہوا، آپ اپنی امت سے کہیے کہ روزہ رکھے. حج فرض ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف فرمائے. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت پر حج فرض ہو گیا، آپ کی امت کے لوگوں سے کہیے کہ اگر استطاعت ہے تو حج کریں. زکوٰۃ فرض ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف فرمائے. حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغام لے کر آتے ہیں اللہ کا اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، آپ کی امت کے لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہو گیا، اگر آپ کی امت کے جو لوگ صاحب استطاعت ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی. لیکن جب نماز دینے کا وقت آیا، جب نماز جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دینے کا وقت آیا، تو اللہ نے فرمایا اے جبرائیل، یہ میری بہت خاص عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا تحفہ ہے، بہت عظیم تحفہ ہے، بہت عظیم نعمت ہے. یہ میں تمہارے ذریعے سے نہیں، میرے محبوب کو تم لے کر آؤ، میں میرے محبوب کو میں یہ تحفہ دینا چاہتا ہوں. جاؤ تم محبوب کو میرے لے کر آؤ. حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ سب سے پہلے مسجد اقصی، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. وہاں پر انبیاء کرام کی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوتا ہے. آسمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے. پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ساتوں آسمان پار ہو جاتے ہیں، سدرۃ المنتہا پار ہوتے ہیں. اللہ کا عرش آتا ہے. اللہ کے عرش پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں اللہ کے عرش کے پاس، تب اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ عطا کرتے ہیں، اور وہ تحفہ ہے نماز. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز کا تحفہ ملا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا اللہ، تو میری امت سے کتنی محبت کرتا ہے، تو میری امت سے کتنی محبت کرتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں تیری امت سے محبت کرتا ہوں، تیرے صدقے محبت کرتا ہوں. میں آپ کی امت سے محبت کرتا ہوں، آپ کے صدقے محبت کرتا ہوں، کیونکہ وہ آپ کا امتی ہے. اللہ نے تمام نمازوں کے بارے میں ان کو ذکر کیا، فجر کے بارے میں، ظہر کے بارے میں، عصر کے بارے میں، مغرب کے بارے میں. جب 4 نمازوں کے بارے میں ذکر کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز میری طرف سے بھی دے دیجیے. تو عشاء کی نماز، یہ بہت لمبا بیان ہے. جب ہم تفسیر میں جب جائیں گے، جب یہ بیان جب ہم پورا سنیں گے، تو فجر کی نماز دنیا میں سب سے پہلے کس نے پڑھی، ظہر کی نماز کس نے پڑھی، عصر کی نماز کس نے پڑھی، مغرب کی نماز کس نے پڑھی، جب ہم یہ واقعہ سنیں گے تب ہم کو پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اے میرے محبوب، اپنی امت سے کہہ دے
جو بھی میرا بندہ، جو بھی ایمان والا بندہ فجر کی نماز پڑھے گا، میں اسے وہ ثواب عطا کروں گا جو میں نے اپنے نبی آدم کو 300 سال کی جدائی کے بعد جو میں نے ان کو نعمت عطا کی، جو ثواب عطا کیا، وہ ثواب میں اس بندے کو عطا کر کے رہوں گا جو فجر کی نماز پڑھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود کہا کہ اے اپنی امت کو، اے میرے نبی اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ ظہر کی نماز ادا کر لے، ظہر کی نماز ادا کر کے میرا بندہ مسجد سے باہر نہیں نکلا ہوگا، اس سے پہلے میں اسے وہ ثواب عطا کروں گا جو میں نے اپنے ابراہیم کو اپنے اسماعیل کے گردن پہ چھری رکھنے پر جو ثواب عطا کیا تھا، جو ان کو قربانی کا، ان کی قربانی کا جو ثواب عطا کیا تھا، جو ان کے امتحان میں کامیابی کے بعد جو ان کو میں نے انعام عطا کیا تھا، وہ ثواب، وہ انعام میں اپنے اس بندے کو عطا کروں گا جو ظہر کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ عصر کی نماز پڑھ لے، میں وہ یقین عطا کروں گا جو میں نے اپنے عزیر، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے فرمایا جو میں نے اپنے نبی عزیر کے دل میں جو یقین پیدا کیا، میں وہ یقین، وہ کامل یقین میں اس بندے کے دل میں پیدا کر دوں گا جو عصر کی نماز پڑھ کر نکلے گا۔ اسی طریقے سے اللہ نے خود فرمایا کہ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ مغرب پڑھ لے، مغرب پڑھ لے، میں وہ ثواب عطا کروں گا، وہ ثواب عطا کروں گا جو حضرت ایوب، اللہ کے جو نبی تھے حضرت ایوب کو جو رونے پر ثواب عطا کیا تھا، جیسا کہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب نعم العبد انہ اواب۔ اللہ نے فرمایا، قرآن میں ارشاد فرمایا کہ رونے والے تو روتے ہیں لیکن ایوب کی طرح رونے والا کوئی نہیں۔ رونے کے بعد جو پھر اللہ نے ان کو انعام عطا کیا، ان کو جو ثواب عطا کیا، اللہ نے فرمایا کہ اپنی امت سے کہہ دیجئے میں وہی ثواب عطا کروں گا جو میں نے اپنے ایوب کو عطا کیا۔ جب یہ چاروں چیزیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو اللہ سے کہا کہ یا اللہ، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ سے کہا کہ یا اللہ میری امت سے آپ کتنی محبت کرتے ہیں، میری امت سے کتنی محبت کرتے، تو اللہ نے کہا کہ میں آپ کی امت سے محبت کرتا ہوں، آپ کے صدقے محبت کرتا ہوں۔ تو جب یہ ساری چیزیں جب سن لی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا اللہ ایک نماز میری طرف سے بھی تو دے دیجئے۔ تو اللہ نے کہا کہ ایک نماز ہے، وہ ایسی نماز ہے جو آج سے پہلے کسی نبی نے نہیں پڑھی، وہ عشاء کی نماز، وہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ اپنی امت سے کہہ دیجئے جو کوئی میرا بندہ، جو کوئی آپ کا امتی عشاء پڑھ لے گا، عشاء پڑھ لے گا، آپ کا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ کر میں جنت میں بھیجوں گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات۔ فجر پڑھو تو آدم جیسا ثواب ملے، ظہر پڑھو تو ابراہیم جیسے قربانی کا ثواب ملے، عصر پڑھو تو عزیر علیہ السلام کے یقین جیسا ان کا کامل یقین ملے، مغرب پڑھو تو حضرت ایوب کے رونے کا ثواب ملے، اور عشاء پڑھو تو میرے پیارے نبی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اللہ تعالی ہم کو جنت میں بھیجے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اتنی بڑی فضیلت، اتنی بڑی فضیلت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے سامنے بات کیے، اللہ سے جب کہے کہ یا اللہ مجھے تو معراج ہو گئی، میری امت کا کیا؟ وہاں پر بھی اللہ کے نبی نے ہم کو نہیں بھولا، وہاں پر بھی عرش پر اللہ کے نبی ہیں، عرش پر اللہ کے سامنے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر بھی اللہ کے نبی نے ہم کو نہیں بولا، ہم جیسے گنہگاروں کو، ہم جیسے بدکاروں کو، ہم جیسے زانی کو، ہم جیسے لٹیروں کو، ہم جیسے مکاروں کو، سود خوروں کو اللہ کے نبی نے وہاں پر بھی نہیں بولا، اور ہم یہاں پر رہ کر بھی اللہ کے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی سنتوں کا ہم جنازہ نکالتے ہیں، ان کے فرائض کا ہم مذاق اڑاتے ہیں، ان کی داڑھی کا ہم مذاق اڑاتے ہیں، ان کے لباس کا ہم مذاق اڑاتے ہیں، ان کی شریعت کے ساتھ ہم کھلواڑ کرتے ہیں۔ ہم کیسے پکے مسلمان ہوئے، کیسے پکے مسلمان ہوئے؟ اللہ نے کہا کہ اگر مجھ سے ملاقات کرنا ہے تو وضو بنائیے، نیت کریے، سجدے میں آپ کا امتی جائے گا، مجھ سے ملاقات ہوئے گی۔ میں 70 پردے ہٹا کر اپنے بندے کو دیکھتا ہوں۔ میں جب میرا بندہ میرے سامنے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو میں 70 پردے ہٹا کر میں اپنے اس بندے کو دیکھتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا جب مجھ سے بات کرنا ہے تو اپنی امت سے کہیے کہ قرآن پڑھے، قرآن پڑھو گے تو اللہ سے بات ہوگی، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو وضو بناؤ، سجدے میں جاؤ، اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ آج اگر ہم کسی ایم ایل اے سے ملاقات کرنے جاتے ہیں تو اس سے پہلے ہم کو جو ہے کارپوریٹر سے ملنا پڑتا ہے، لیڈر سے ملنا، کارپوریٹر سے ملنا، پھر ایم ایل اے کے پی اے سے ملنا، اس کے بعد معلوم ہوا کہ ایم ایل اے صاحب جو ہے فلاں ابھی میٹنگ میں موجود ہیں، وہ 3-4 دن کے بعد آپ کو جو ہے ٹائم دیں گے، وہ بھی پکی کوئی گارنٹی نہیں۔ ایک معمولی دنیاوی ایم ایل اے سے اگر ملنے کے لیے ہم جو ہے اتنے چکر لگاتے ہیں، جو
اللہ جو ساری کائنات کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، جو سب کو پیدا کرنے والا، جو 18,000 مخلوقوں کو رزق دینے والا ہے، اس رب سے ملنے کا کتنا آسان طریقہ اللہ نے خود بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اگر اللہ سے ملاقات کرنی ہے، وضو بناؤ، سجدے میں جاؤ، اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ اللہ خود کہتا ہے مجھ سے بات کرنا ہے تو قرآن پڑھو، تم قرآن پڑھو گے تو مجھ سے بات کرتے رہو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وہاں بھی نہیں بھولا، اور ہم جو ہے ہماری بدنصیبی کا یہ عالم ہے کہ ہم جو ہے دنیا میں رہ کر، دنیا میں ایک اسلامی ماحول میں رہ کر جو ہے ہم سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں بھی الحمدللہ کلمہ پڑھنے والے، ہمارے گھر محلے میں بھی الحمدللہ قرآن پڑھنے والے، ہمارے گھروں کے بازو میں جو مساجدیں ہیں وہاں پر بھی الحمدللہ جمعے میں خطبے میں بیان ہم سنتے ہیں، آئے دن علماء کے بیان سنتے ہیں۔ پھر بھی ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم سدھرنے کو تیار نہیں، ہمارے کان پر جو نہیں رینگتی، ہم سدھرنے کو تیار نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم کو چاہیے کہ اب بھی وقت ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے ہم کو چاہیے کہ تھامنا چاہیے، اور ہم جب تک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھامیں گے، اسی طریقے سے ہم ذلیل و رسوا ہر جگہ ہوتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کا پابند بنا دے، ہم سب کو قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے، سنتوں پر چلنے والا بنا دے۔ صحابہ کرام جس طریقے سے زندگی گزارتے تھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کی طرح زندگی گزارنے والا بنا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا ڈر اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اللہ عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی باتیں ہم نے کہیں، اللہ تعالیٰ مجھے کہنے اور آپ کے سننے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جو باتیں رہ گئی انشاءاللہ آئندہ کے پروگرام میں انشاءاللہ میں اس کو کنٹینیو کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جماد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی۔ 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 7H نیوز۔